بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہماری بزنس ہیں ریاست کے یا حکومت کے جو کاروباری سلسلے ہیں اس سلسلے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. وہ کاروباری سلسلے یہ ہیں کہ بہت ساری ترامیم آ رہی ہیں آج کل پارلیمان کر رہی ہے، اور وہ ترامیم ہیں سول سرونٹ سے ریلیٹڈ. اور سول سرونٹ سے مراد وہ لوگ جو گورنمنٹ بیسیکلی چلاتے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چینجز لے کے آئی جا رہی ہیں، اور وہ چینجز بڑی وائٹل ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان کی اہمیت جو ہے نا کسی بھی لحاظ سے کم نہیں کی جا سکتی. اس میں دو چیزیں میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں. ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ 22 گریڈ میں سیکٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ایڈ دی گئی تھی. اس کے آج انٹرویو ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا ہے، اور بورڈ جو ہے نا وہ کسی کو کانٹریکٹ پہ لے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ یہ ابتدا ہمارے جو بہت پہلے سے چل رہا تھا کہ جی ہمارے لیے مسئلے مسائل جو ہے اس حکومت کے لیے یہ ہیں کہ یہ اتنی بڑی پینشن کے اخراجات کو کیسے افورڈ کرے. تو اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ یہ ابتدا آج سے ہو رہی ہے کہ اب سیکریٹری لیول کے لوگ بھی اگر کنٹریکٹ پہ آئیں گے 22 گریڈ میں کنٹریکٹ پہ ہوں گے تو ظاہر ہے کنٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پینشن نہیں ملے گی، ان کو باقی سارے بینیفٹس ہوں گے، شاید تنخواہ بھی پہلے سے زیادہ ہو. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی پروفیشنل کو جو ہے انڈکٹ کرنے کی جا رہا ہے. اور یہ پروفیشنل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے آئی ٹی کا شعبہ جو ہے وہ ایک پروفیشنل شعبہ ہے، اور اس میں کسی عام بندے کو تو شاید نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں پہ طالع آزما بڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو صاحب اس کمیٹی کو جو سلیکٹ کرنے جا رہی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ احد چیمہ صاحب ہیں. اور احد چیمہ صاحب کا بیک گراؤنڈ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ خود ایک سول سرونٹ تھا، اور پھر بعد میں میاں صاحبان کی پاداش میں یا شہباز شریف صاحب کی پاداش میں اس کو جیل کر دیا گیا. 3 سال جیل رہا، اس کے بعد وہ نکلا. رائٹلی سو اس نے بہت کچھ فیل کیا ہوگا اس دوران. اس نے پھر ریزائن کیا، کوئی یعنی نوکری چھوڑ دی، اور نوکری چھوڑنے کے بعد پھر وہ ایڈوائزر ہو گئے لاسٹ ٹائم، اور آپ وہ فیڈرل منسٹر ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ دے اور بندہ لے، ٹھیک ہے. وہ 18-19 گریڈ کا افسر تھا، اب ماشاءاللہ منسٹر ہے. تو اور کیا چاہیے بھائی، معجزے ہوتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں معجزے ہی ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے احد چیمہ صاحب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہی مے بی اے نائس پرسن، مجھے نہیں پتا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو سلیکشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی سلیکشن کمیٹی کو ہیڈ کرنے والا بندہ وہ ہے جو خود 19 گریڈ کا افسر تھا، اور آج 22 گریڈ والے کو وہ سلیکٹ کرنے جا رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ ایک پروفیشنل کو ہی سلیکٹ کریں گے، اور لیٹس ہوپ کہ ہمارا آئی ٹی کا شعبہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری سارا نیکسٹ جو ٹریڈ اور کامرس اور ای کامرس ہے وہ ساری چیزیں. اور ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ انٹرنیٹ کے مسئلے مسائل چیزیں LDI سے لے کر بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ یعنی اس کا حصہ ہوں گی. تو بہرحال یہ لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہا کہ کنٹریکٹ پہ پہلی دفعہ لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ابتدا تو گورنمنٹ نے کر دی ہے کہ آپ آئندہ جو ہے وہ کنٹریکٹ پہ لے لیں لوگوں کو، تاکہ یہ اس پینشن سے مستقل جان چھڑائیں. پینشن سے مجھے یاد آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پینشن رولز میں جو ہے نا کوئی امینڈمنٹ کر دی ہے. اور وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ اب وہ کسی بھی بندے کی جو پینشن ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. یعنی اگر میں فرض کیا سول سرونٹ رہا ہوں اور آج میں پینشن لیتا ہوں تو حکومت پاکستان جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ فلاں بندے کو یا یعنی اکراس دا بورڈ جو ہے نا ہم پینشن نہیں دیں گے. وہ کہ اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی نظیر پہلے نہیں ملتی. ظاہر ہے لوگوں کو جب لیا جاتا ہے سول سروس میں تو اس وقت ان کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ پینشنی بینیفٹس شامل ہیں. آج کیا حکومت پاکستان کو پینشنی بینیفٹس واپس بھی لے سکتی ہے؟ جی ہاں، اس امینڈمنٹ کے تحت وہ واپس لے سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی اناملی ہے. شاید آنے والے دنوں میں لوگوں کا ہیو اینڈ کرائی بھی اس پہ ہو سکتا ہے. اگر اسپیشلی جب جیسے میں نے کہا کہ اکراس دا بورڈ اگر پینشن بند کر دی گئی، کیونکہ پینشن کا جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ ضرور گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے. جو نئے سول سرونٹس آپ انڈکٹ کر رہے ہیں، نئے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، ان کے لیے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن مختلف ہو سکتی ہیں. جیسے آپ 22 گریڈ والے کے لیے کوئی مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کرنے جا رہے ہیں،
تو اس پہ ایک ہیومن کرائی بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اس پہ کوئی تحریک بھی چل سکتی ہے. یہ اس پہ سوچنا بنتا ہے کہ حکومت پاکستان ٹھیک کر رہی ہے غلط کر رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی شاید کنٹریکٹ پہ اگر ملازمین کو رکھا جا رہا ہے تو اس پہ مجھے زیادہ اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ پینشن بینیفٹس اگر جو لوگ آلریڈی اویل کر رہے ہیں ان کو اگر ایفیکٹ کیا جائے گا, ان کو کوئی وہ متاثرین میں شامل ہوں گے تو پھر میرا خیال زیادتی ہو جائے گی. ان کے جو بینیفٹس ہیں ان کو وڈرا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو اس کنٹریکٹ کا حصہ تھے جب وہ بھرتی ہوئے تھے. تو آج جو ہے نا وہ آپ ریٹراسپیکٹولی کسی چیز کو اس طریقے سے وڈرا نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہماری جو زبان ہے, جو ہماری رائٹ ٹو اسپیچ ہے, اس پہ بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے تھوڑا سا بندہ محتاط ہو کے بات کرتا ہے. آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں. تو میرا صرف استدعا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کیونکہ چل رہی ہیں, ان پہ ضرور سوچنا بنتا ہے. اس پہ حکومت پاکستان کا سوچنا بھی بنتا ہے, آپ کا سوچنا بھی بنتا ہے. اور یہ ساری چیزیں بہرحال کہیں نہ کہیں تو تاریخ لکھی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں تاریخ اپنا کیا رخ لیتی ہے. تو ناظرین, اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ میری استدعا ہے اور یہی آپ کی میرے لیے ہیلپ ہے اور میرے لیے سپورٹ ہے. اور اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت. اللہ حافظ.